بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہوا میں گرمی اور گرد ملی ہوئی تھی اور میں بازار کے رش میں تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ لوگوں کی بھیڑ، دکانداروں کی آوازیں اور ٹھیلوں سے اٹھتی کھانے کی خوشبو، سب کچھ میرے لیے معمول کی بات تھی، مگر آج میرے دل میں بے چینی تھی۔ گھر جا کر ماں سے کیا کہوں گی؟ آج بھی کچھ زیادہ کام نہیں ملا، چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہیں اور آٹے کا آخری تھیلا بھی ختم ہونے کو ہے۔ میری سوچوں کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب اچانک میرے سامنے دو آدمی ایک تیز رفتار موٹر سائیکل پر گزرے اور ان میں سے ایک نے کسی عورت کے ہاتھ سے اس کا پرس چھین لیا۔ عورت چیخی، لوگ دوڑے، مگر وہ آدمی پلک جھپکتے میں غائب ہو چکے تھے۔ دنیا کتنی بدل گئی ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کا حق چھیننے کی طاق میں ہے۔ میں نے افسوس سے سوچا اور آگے بڑھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے ماں کو پریشان بیٹھے دیکھا۔ وہ ہمیشہ میری ہمت بڑھاتی تھیں، مگر آج ان کی آنکھوں میں مایوسی واضح تھی۔ میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اماں، فکر نہ کریں، کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا، میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ماں نے اداسی سے سر ہلایا مگر کچھ نہیں بولی۔ اسی وقت میرا چھوٹا بھائی ایک پرانا اخبار لیے میرے پاس آیا۔ نورا پی، دیکھو، اس میں نوکری کا اشتہار ہے۔ میں نے جلدی سے اخبار لیا اور اشتہار پڑھنے لگی۔ معذور خاتون کی دیکھ بھال کے لیے ایک نیک دل لڑکی درکار، ماہانہ تنخواہ 1,00,000 روپے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تو کوئی خواب جیسا موقع لگتا ہے۔ میرے دل میں امید جاگی، اگر میں یہ ملازمت حاصل کر لوں تو ہمارے دن بدل سکتے ہیں۔ میں نے فوراً اشتہار پر دیے گئے نمبر پر کال ملائی۔ دوسری طرف ایک نرم مہذب آواز سنائی دی، بیٹا، ہمیں فوری طور پر ایک نیک اور ذمہ دار لڑکی کی ضرورت ہے۔ اگر تمہیں نوکری کی ضرورت ہے تو کل صبح ہمارے دیے گئے پتے پر آ جاؤ۔ میں نے پتہ لکھ لیا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ سب کچھ اچھا ہو۔ اگلی صبح میں اپنی سب سے اچھی شلوار قمیض پہن کر اس پتے پر پہنچ گئی۔ کوٹھی کے اونچے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے لگا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ ایسا گھر میں نے صرف خوابوں میں دیکھا تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک نفیس عورت باہر آئی، عمر 40 کے لگ بھگ، سنجیدہ مگر مہربان چہرہ، آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش۔ تم ہی ہو نور؟ آؤ بیٹا، اندر آؤ، تمہیں دیر تو نہیں ہوئی؟ میں ان کے پیچھے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور میرے قدم وہیں جم گئے۔ یہ تو جنت جیسا گھر تھا۔ ہر چیز چمک رہی تھی، قیمتی فانوس، نرم قالین، خوشبو بکھیرتے پھول۔ عورت نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور محبت سے کہا، ہمیں ایک ذمہ دار لڑکی کی ضرورت تھی اور تم بالکل موزوں لگتی ہو۔ کام زیادہ نہیں، بس میری معذور بہن کا خیال رکھنا ہے۔ تمہیں بہترین تنخواہ اور ہر سہولت ملے گی۔ یہ سب اتنا آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دل میں ایک عجیب سا خدشہ اٹھا، مگر میں نے اسے جھٹک دیا۔ مجھے نوکری کی ضرورت ہے اور اگر یہ موقع مجھے مل رہا ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ عورت نے مجھے میرے کمرے تک چھوڑا۔ کمرہ بھی کسی خواب سے کم نہ تھا، نرم بستر، کھڑکی سے آتی تازہ ہوا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ میں محفوظ جگہ پر ہوں۔ ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے، میں نے خود سے کہا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مگر جیسے ہی رات گہری ہوئی، ایک عجیب سا احساس میرے جسم میں سرایت کرنے لگا۔ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میری آنکھیں بوجھل ہونے لگی، سر چکرانے لگا۔ شاید دن بھر کی تھکن ہے، میں نے خود کو تسلی دی اور جلد ہی نیند کی وادی میں چلی گئی۔ نہ جانے کتنے وقت کے بعد ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ میری سانس رکنے لگی۔ میں کسی نرم بستر پر نہیں تھی، بلکہ ایک سخت ہچ کھولے کھاتے فرش پر پڑی تھی۔ میرے کانوں میں لوہے کے دروازے کی چڑچڑاہٹ سنائی دی۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی اور سب سے خوفناک بات، میرے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے۔ میرے قریب کچھ اور لڑکیاں بھی پڑی تھیں، کچھ ہوش میں، کچھ بے ہوش، اور سب کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو میری آنکھوں میں تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کوئی جواب نہیں آیا، بس ایک چیز واضح تھی، یہ نوکری نہیں، ایک دھوکہ تھا۔ اور تبھی میری زندگی میں پہلی بار میں نے اپنی موت کو اتنے قریب محسوس کیا۔ یا اللہ، یہ میں کہاں ہوں؟ میرے ارد گرد سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ چند لڑکیاں روتی ہوئی نظر آئیں، کچھ بے ہوش پڑی تھیں،
کچھ بالکل خاموش جیسے صدمے نے ان کے ہوش چھین لیے ہوں۔ مجھے لگا جیسے میری اپنی روح بھی کسی بند پنجرے میں قید ہو چکی ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے لرزتی آواز میں پاس بیٹھے ایک لڑکی سے پوچھا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، جیسے وہ پہلے ہی سب کچھ جانتی ہو۔ ہم قید ہیں۔ یہ سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ایک معذور عورت کی دیکھ بھال کے لیے آئی تھی۔ میرا دماغ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ جو کچھ ہو چکا تھا وہ حقیقت تھا۔ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور فرش ہلنے لگا۔ کچھ لڑکیاں چیخ اٹھیں اور میں بھی توازن کھو کر گرنے لگی۔ کسی نے دروازے پر زوردار ضرب لگائی، لیکن باہر سے بس خاموشی تھی، جیسے کسی کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ پھر ایک بھاری آواز سنائی دی، کسی مرد کی جو شاید باہر کھڑا تھا۔ چپ چاپ بیٹھی رہو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں کانپ گئی۔ میرا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ یہ سب ایک جال تھا۔ وہ نوکری، وہ مہذب عورت، وہ شاندار گھر، سب کچھ ایک فریب تھا۔ آنکھوں کے سامنے ماں کی صورت گھومنے لگی، چھوٹے بہن بھائیوں کے بھوکے چہرے، گھر کی وہ ٹوٹی پھوٹی چار دیواری جہاں بیٹھ کر میں نے بہتر زندگی کے خواب دیکھے تھے۔ میرے اندر ایک شدید خوف اٹھنے لگا، مگر اس خوف کے ساتھ ہی ایک سوال بھی تھا، یہ سب کون کر رہا ہے اور ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ پھر اچانک دروازے کے باہر کچھ ہلچل ہوئی، قدموں کی آوازیں، سرگوشیاں اور پھر ایک دروازہ کھلنے کی آواز۔ میں نے گھبرا کر سامنے دیکھا، روشنی کا ایک ہلکا سا جھماکہ اندر آیا اور پھر ایک سایہ ہماری طرف بڑھنے لگا۔ میری سانس رکنے لگی۔ وہ کون تھا؟ ہماری مدد کے لیے آیا تھا یا یہ کوئی اور خوفناک موڑ تھا؟ مجھے لگا جیسے وقت رک گیا ہو اور میں اپنی زندگی کے سب سے خوفناک لمحے میں کھڑی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ آگے ہونے کیا والا ہے۔ ایک دراز قد بھاری جسم والا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں سرد اور بے حس تھی۔ ہم انسان نہیں کوئی چیز ہو، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ سب اٹھو، وقت ضائع مت کرو۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ لڑکیاں کپ کپاتے ہوئے کھڑی ہو گئی، لیکن کئی ایک کمزوری اور خوف کے مارے ہلنے کے قابل نہیں تھی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر میرے جسم نے جیسے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہو ہمیں؟ میرے برابر بیٹھی ایک لڑکی نے ہمت کر کے سوال کیا، لیکن وہ آدمی ہنسا، ایک ایسی ہنسی جو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گئی۔ جو سوال زیادہ کرتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ برا ہوتا ہے، وہ غرایا۔ میری سانس رکنے لگی۔ یہ جگہ، یہ لوگ، یہ حالات، سب کسی ڈراؤنے خواب کی طرح لگ رہے تھے، مگر یہ حقیقت تھی، تلخ اور بھیانک حقیقت۔ ہمیں باری باری زبردستی اٹھایا گیا اور ایک دوسرے سے باندھ کر باہر لے جایا گیا۔ جیسے ہم سب کو باہر لے جایا گیا، میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ ہم کسی سنسان علاقے میں تھے، چاروں طرف گھپ اندھیرا اور سامنے ایک پرانی بڑی سی عمارت تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے دل ہی دل میں خود سے پوچھا، مگر شاید جواب جاننے کی ہمت نہیں تھی۔ ہمیں ایک بڑے ہال میں لے جایا گیا، جہاں پہلے سے کچھ اور لوگ موجود تھے۔ ان کے چہروں پر وحشت، آنکھوں میں مایوسی اور جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ پھر اچانک ایک دروازہ کھلا اور چند نفیس کپڑوں میں ملبوس مرد اندر داخل ہوئے۔ وہ سب ہمیں گھورنے لگے، جیسے ہمیں جانچ رہے ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے خود سے پوچھا، مگر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور ہاتھ اٹھا کر کسی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ والی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس کا اشارہ کس کی طرف تھا، مگر ارد گرد کی لڑکیاں اور زیادہ کانپنے لگیں۔ یہاں کچھ بہت غلط ہونے والا تھا اور میں بے بس تھی، مکمل بے بس۔ پھر ایک عمر رسیدہ آدمی جس کے سر کے بیشتر بال سفید ہو چکے تھے آگے بڑھا۔ اس کی نظریں سیدھی میری طرف تھیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میرا پورا جسم سن ہو گیا ہو۔ اس نے اپنی چھڑی سے میری طرف اشارہ کیا اور ایک بھیانک مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ لڑکی مجھے پسند ہے، میں اس کے لیے سب سے زیادہ دوں گا۔ میرے اندر جیسے زلزلہ آ گیا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا ذہن اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ میرے وجود کی قیمت لگائی جا رہی تھی، میری عزت کو چند نوٹوں کے عوض بیچا جا رہا تھا، جیسے میں کوئی انسان نہیں بس ایک چیز ہوں
جسے بازار میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ میں نے لڑکیوں کی طرف دیکھا، ان کی نظریں مجھ پر تھیں، کچھ آنسو بہا رہی تھیں، کچھ نظریں جھکا چکی تھیں، جیسے وہ پہلے اپنی قسمت قبول کر چکی ہوں۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میرے اندر کچھ ٹوٹنے لگا اور اسی لمحے میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر ایک زوردار تھپڑ نے مجھے خاموش کر دیا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، کانوں میں ایک سنسناتی آواز گونج رہی تھی، زیادہ آواز مت نکالو ورنہ انجام برا ہوگا، کسی نے سرگوشی میں کہا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا یہ سب حقیقت میں ہو رہا ہے؟ کیا میرا خواب، میری زندگی، سب کچھ ختم ہو چکا ہے؟ بوڑھا شخص پیچھے ہٹا اور کسی دوسرے آدمی کی طرف مڑ کر بولا، رقم کا انتظام کرو، میں اسے لے جا رہا ہوں۔ میرے اندر جیسے جان ختم ہو گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی مشکلیں دیکھی تھی، کئی راتیں بھوکی سوئی تھی، کئی بار خود کو بے بس محسوس کیا تھا، مگر آج پہلی بار لگا جیسے میں نے خود کو کھو دیا ہو، جیسے میں اب نور نہیں رہی، بس ایک جسم ہوں جسے خرید کر کسی کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یا اللہ، مجھے یہاں سے نکال دے۔ مگر میری دعائیں جیسے دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد دو مضبوط ہاتھوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر ہال سے باہر لے جانے لگے۔ میں نے آخری بار پیچھے دیکھا، کچھ لڑکیاں دعا کر رہی تھیں، کچھ نے اپنی نظریں پھیر لی تھیں اور کچھ کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو میرے دل میں تھا، کیا ہمارا وجود صرف بکنے کے لیے ہے؟ مجھے گھسیٹ کر باہر لے جایا گیا۔ میرے قدم زمین پر گھسٹ رہے تھے، دل میں خوف کی ایسی لہر دوڑ رہی تھی کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر میرے بازوں پر گرفت اتنی سخت تھی کہ لگا جیسے ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں چیخی، مگر میرے الفاظ ہوا میں بکھر گئے۔ کسی کو فرق نہیں پڑا، کسی نے میری فریاد نہیں سنی۔ بوڑھا شخص جس نے مجھے خریدا تھا بڑے سکون سے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ایک ایسی شفاف مسکراہٹ تھی جو میرے اندر تک خوف بھر رہی تھی۔ چیخنا بند کرو، اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مجھے ایک بڑی گاڑی میں دھکیل دیا گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا گیا۔ گاڑی اندھیرے میں روانہ ہو گئی اور میں خود کو مکمل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد گاڑی ایک وسیع و عریض حویلی کے سامنے رکی۔ دروازے کھلے اور مجھے زبردستی باہر نکالا گیا۔ میرے قدم کپ کپا رہے تھے، لیکن دل میں ایک یہ خیال تھا، مجھے یہاں سے بھاگنا ہوگا کسی بھی طرح۔ اندر داخل ہوتے ہی ماحول کی سنگینی میرے وجود پر چھا گئی۔ یہ ایک روایتی حویلی تھی، ہر چیز شاہانہ مگر خاموش، جیسے یہاں کوئی خوشی کبھی داخل نہ ہوئی ہو۔ بوڑھے شخص نے ایک ملازمہ کو بلایا اور کہا، اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ اور اسے سمجھا دو کہ اب یہ میرا حکم ماننے کے لیے یہاں ہے۔ میری آنکھوں میں بے بسی تھی، مگر دل میں بغاوت، مجھے اس قید کو قبول نہیں کرنا تھا۔ جیسے ہی میں حویلی کے اندر گئی، وہاں ایک عورت کھڑی تھی، خوبصورت مگر چہرے پر زہر بھری نفرت۔ اس نے مجھے سر تا پاؤں دیکھا اور پھر تیز لہجے میں بولی، تو یہ ہے وہ لڑکی، کم از کم عمر کا تو لحاظ کر لیتے۔ بوڑھے شخص نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جو مجھے پسند آ جائے وہ میری ہوتی ہے۔ اس عورت کے چہرے پر شدید غصہ تھا، وہ شاید اس کی بیوی تھی۔ مجھے ایک کمرے میں دھکیل دیا گیا، دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا، کوئی کھڑکی نہیں، بس ایک دروازہ جو باہر سے بند ہو چکا تھا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، آنکھیں سوجی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، چہرہ خوفزدہ۔ کیا یہ میں تھی؟ نہیں، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ یہ قید خانے میں میرا پہلا دن تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں یہاں سے بھاگوں گی چاہے جان چلی جائے، لیکن میں قیدی نہیں بنوں گی۔ میں نے اپنے دل میں عہد کیا۔ دن گزرنے لگے اور میں نے ہر چیز کا بغور مشاہدہ شروع کر دیا۔ کون کس وقت کہاں ہوتا ہے، دروازے کب کھلتے ہیں، کہاں اندھیرا آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حویلی کے اندر کوئی ایسا راستہ ہے جہاں سے میں نکل سکتی ہوں۔ ایک دن مجھے ایک ملازمہ سے پتا چلا کہ گیراج کا دروازہ رات کے وقت اکثر کھلا رہتا ہے۔ یہی میرا موقع تھا۔ اس رات میں نے دروازے کے نیچے سے باہر جھانکا۔ حویلی میں مکمل خاموشی تھی۔ بوڑھا شخص اپنے کمرے میں تھا، پہلی بیوی شاید کہیں اور ملازم نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اگر پکڑی گئی تو کیا ہوگا؟ یہاں رکنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔
میں نے خود کو سمجھایا اور دروازے کے در سے باہر قدم رکھا۔ چپل نہیں پہنی تھی تاکہ آواز نہ ہو۔ آہستہ آہستہ دیوار کے سائے میں چھپتی ہوئی میں گیراج کی طرف بڑھی۔ گیراج کا دروازہ میرے سامنے تھا، وہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ بس ایک قدم اور، میں نے خود کو حوصلہ دیا۔ میں نے دروازہ تھوڑا اور کھولا اور باہر قدم رکھنے ہی والی تھی کہ کسی نے پیچھے سے میرا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میرا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ بوڑھے شخص کی بیوی، اس کے چہرے پر غصے کی شدت تھی، آنکھوں میں جلن اور ہاتھوں میں ایک سخت گرفت۔ سمجھی تھی بھاگ جاؤ گی؟ تم نہیں جانتی کہ تم کس کے ہاتھ لگ چکی ہو۔ اس کی آواز زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میرے اندر جیسے زمین کھسک گئی۔ اب تو تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ میں پکڑی جا چکی تھی، اور اب جو ہونے والا تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ تم بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، ہے نا؟ اس کی سرگوشی زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ میری زبان بند تھی، مگر میری آنکھوں میں خوف بول رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ تم ایسی ہی ہو۔ وہ میرے بال کھینچ کر مجھے پیچھے گھسیٹتی ہوئی حویلی کے اندر لے جانے لگی۔ میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہم اندر پہنچے اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر جڑ دیا۔ دنیا جیسے گھوم گئی، آنکھوں کے آگے چنگاریاں سے اڑنے لگی اور میں لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ یہ سزا تو بس شروعات ہے، وہ غرائی۔ مجھے ایک چھوٹے اندھیرے کمرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ باہر سے تالا لگا دیا گیا تھا۔ میں زمین پر پڑی رہی، آنسو بہتے رہے، مگر آواز میرے گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ کیا میں ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو جاؤں گی؟ میرے اندر خوف، غصہ اور بے بسی کا طوفان برپا تھا۔ پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید میری قسمت میں صرف اندھیرا ہی لکھا تھا۔ اگلی صبح دروازہ کھلا اور وہی بوڑھا شخص اندر آیا۔ بھاگنے کی کوشش؟ وہ ہنسا جیسے میں نے کوئی مزاحیہ حرکت کر دی ہو۔ میں نے خاموشی اختیار کی، مگر اندر طوفان مچ رہا تھا۔ یاد رکھو، تم اب میری ہو، جو میں کہوں گا وہی کرو گی۔ اگر دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو انجام اور بھی برا ہوگا۔ اس کے لہجے میں ایسی سفاکی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چلا گیا، مگر اس کی باتیں میرے دماغ میں گھومتی رہیں۔ کیا کوئی میری مدد کرے گا؟ وقت جیسے رک گیا تھا۔ دن اور رات کا فرق مٹ چکا تھا۔ ہر لمحہ میرے لیے ایک نئی اذیت لے کر آتا تھا۔ مجھے ایک تاریک کمرے میں قید کر دیا گیا تھا، جہاں نہ روشنی آتی تھی نہ امید۔ کیا یہی میری کہانی ختم ہو جائے گی؟ کیا میں کبھی اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی؟ یہ سوال ہر رات میرے دماغ میں گونجتا اور ہر بار میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے۔ اس رات بھی میں یوں ہی دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، جب اچانک دروازے کے پیچھے آہٹ سنائی دی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، شاید وہ پھر مجھے سزا دینے آ رہے ہیں۔ میں خوف سے دروازے کو دیکھنے لگی۔ کنڈی آہستہ سے کھلی اور ایک مدھم روشنی اندر داخل ہوئی۔ میں نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، اور جو چہرہ سامنے آیا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ حویلی کی ایک ملازمہ تھی، ایک عام سی نظر آنے والی عورت جسے میں نے کئی بار ادھر ادھر کام کرتے دیکھا تھا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب تھا۔ ہمدردی؟ تم؟ میں نے کمزور آواز میں کہا۔ اس نے فوراً اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھی، جیسے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ دے رہی ہو۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور میرے قریب بیٹھ کر سرگوشی میں بولی، اگر تم وعدہ کرو کہ کسی کو نہیں بتاؤ گی تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ مدد؟ یہ واقعی مجھے یہاں سے نکال سکتی ہے، یا پھر یہ بھی کوئی جال ہے؟ تم میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس نے ایک پل کو مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم بے گناہ ہو، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر تم یہاں رہیں تو تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ لیکن اگر تم مجھے آزاد کرو گی تو تمہیں بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں، اس نے تیزی سے کہا، مگر میں اس بربادی کا حصہ نہیں بن سکتی۔ میرے ذہن میں بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے، مگر ایک بات واضح تھی، یہ شاید میرا آخری موقع تھا۔ کیا تم واقعی مجھے یہاں سے نکال سکتی ہو؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔
ہاں، اس نے کہا، لیکن ابھی نہیں۔ کل رات جب سب گہری نیند میں ہوں گے میں دروازہ کھول دوں گی، مگر تمہیں بہت احتیاط سے نکلنا ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا میں واقعی آزاد ہو سکوں گی؟ ملازمہ نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، ہمت رکھو نور، بس ایک رات اور میں برسوں کے بعد پہلی بار امید محسوس کر رہی تھی۔ ملازمہ اور میں نے جلدی سے منصوبہ تیار کیا۔ کل رات جب سب سو جائیں گے میں دروازہ کھول دوں گی، تمہیں خاموشی سے باہر نکلنا ہوگا۔ گیراج کے پیچھے ایک چھوٹا دروازہ ہے جو زیادہ تر وقت کھلا رہتا ہے، وہاں سے تم حویلی سے باہر جا سکتی ہو، اور اگر کسی نے دیکھ لیا، میں نے خوف سے پوچھا، تو بس دوڑنا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا دل کانپ رہا تھا، مگر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس ایک رات اور رات ہوئی۔ پورے گھر میں خاموشی چھا چکی تھی، جیسے کسی نے وقت روک دیا ہو۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی سانس روکے انتظار کر رہی تھی۔ میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اگر میں پکڑی گئی تو کیا ہوگا؟ لیکن میں رک نہیں سکتی تھی۔ دروازے کے نیچے سے روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر نظر آئی، اور پھر وہ مدھم آہٹ سنائی دی جس کا میں شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ملازمہ اندر آئی۔ چلو، وہ سرگوشی میں بولی۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور میں آہستہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے چل دی۔ ہم دبے پاؤں چلتے ہوئے راہداری میں پہنچے۔ ہر موڑ پر خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ جب ہم گیراج کے قریب پہنچے تو ملازمہ نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ باہر کی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی۔ یہی موقع ہے۔ میرے قدم گیراج کے پیچھے چھوٹے دروازے کی طرف بڑھنے لگے، لیکن اچانک حویلی کے اندر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ کیا تھا؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ملازمہ کا چہرہ بھی زرد ہو چکا تھا۔ لگتا ہے کوئی جاگ گیا ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ ہم تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگے، لیکن جیسے میں باہر نکلنے والی تھی پیچھے سے ایک کرخت آواز گونجی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میری سانس رک گئی۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا۔ بوڑھے شخص کی بیوی راہداری میں کھڑی تھی، چہرے پر شدید غصہ، آنکھوں میں بدلہ۔ میں جانتی تھی کہ یہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی، اس نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ ملازمہ گھبرا گئی۔ بیگم صاحبہ، میں بس… خاموش، وہ غرائی۔ دونوں کو پکڑو۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیا قسمت نے پھر مجھے دھوکہ دے دیا؟ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ پیچھے بوڑھے کی بیوی چیخ رہی تھی اور میں اپنی پوری طاقت لگا کر دوڑ رہی تھی۔ بس بھاگتی رہو نور، رکنا مت۔ ملازمہ پکڑی جا چکی تھی۔ میں نے اس کی چیخ سنی، مگر میرے پاس پلٹنے کا وقت نہیں تھا۔ اگر میں رکتی تو میرا فرار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ اندھیری راہداریاں، لمبی دیواریں، بند دروازے، اور پھر وہ چھوٹا دروازہ جو گیراج کے پیچھے تھا۔ میں نے زور لگا کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ میں آزاد ہو گئی۔ باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا نے میرے چہرے کو چھوا، مگر خوف کے مارے میں اسے محسوس بھی نہ کر سکی۔ میں ننگے پیر دوڑتی رہی، راستے کے کنارے جھاڑیوں کے پیچھے چھپتی، مگر پیچھے دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اب کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ میرے پاس نہ کوئی پیسے تھے، نہ کوئی فون، نہ کوئی شناخت۔ میں ایک اجنبی دنیا میں کھڑی تھی جہاں ہر طرف خطرہ ہی خطرہ تھا۔ دور ایک مدھم روشنی دکھائی دی، شاید کسی سڑک کی، شاید وہاں کوئی ہو جو میری مدد کر سکے۔ میں جلدی جلدی قدم بڑھانے لگی، دل میں امید لیے کہ کوئی نیک دل انسان مجھے یہاں سے نکال سکتا ہے۔ جیسے میں سڑک کے قریب پہنچی، دور سے گاڑی آتی دکھائی دی۔ اس کی ہیڈ لائٹس نے اندھیرے کو چیر دیا اور میں چند لمحوں کے لیے آنکھیں نہ کھول سکی۔ گاڑی میرے قریب آ کر آہستہ ہوئی اور پھر چند قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ میرا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مرد بیٹھا تھا۔ چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی آواز سنائی دی۔ لڑکی، سب خیریت؟ تم یہاں اس وقت اکیلی کیا کر رہی ہو؟ میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے، مگر پھر میں نے خود کو روکا۔ یہ موقع ضائع نہیں کر سکتی، شاید یہ آدمی مدد کر دے۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، پلیز، میں نے بے بسی سے کہا۔ کیا آپ میری مدد کریں گی؟ مرد نے چند لمحے سوچا، پھر دروازہ کھول کر کہا، بیٹھ جاؤ،
میں تمہیں محفوظ جگہ چھوڑ دوں گا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ محتاط رہوں، مگر خوف نے مجھے سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور دروازہ بند ہوتے ہی گاڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ شکر ہے میں بچ گئی، میں نے خود کو تسلی دی۔ مگر چند منٹ بعد کچھ عجیب ہونے لگا۔ گاڑی راستے پر نہیں جا رہی تھی جہاں روشنی نظر آ رہی تھی، بلکہ ایک سنسان اور ویران سڑک کی طرف مڑ گئی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ آپ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ مرد نے مجھے آئینے میں دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب مسکراہٹ ابھری۔ جہاں تمہیں لے جانا چاہیے۔ میرا سانس رک گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں پھر سے ایک جال میں پھنس چکی ہوں۔ میں نے ہمت کر کے کہا، گاڑی روکو، میں اترنا چاہتی ہوں۔ لیکن مرد نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری جو میرے اندر خوف کے کانٹے چبھو گئی۔ میں نے کہا گاڑی روکو۔ میں نے چلاتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازے لاک ہو چکے تھے۔ بہت جلدی ہے تمہیں؟ وہ ہنسا۔ اب تو بس تمہیں وہاں لے جانا ہے جہاں تم جیسی اور بھی بہت سی ہیں۔ مجھ جیسی اور بھی بہت جیسی؟ میرا خون جیسے جم گیا۔ تو یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے؟ یہ مجھے دوبارہ قید میں ڈالنے کے لیے لے جا رہا ہے؟ گاڑی ایک سنسان عمارت کے باہر جا کر رک گئی۔ باہر بالکل خاموشی تھی، جیسے یہ جگہ دنیا سے کٹ چکی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں، میں ایک بار قید سے نکلی تھی، اب دوبارہ نہیں جا سکتی۔ دروازہ کھلا اور دو مضبوط ہاتھوں نے مجھے گھسیٹ کر باہر نکال لیا۔ چھوڑ دو مجھے۔ میں نے پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ اتنے مضبوط تھے کہ میری جدوجہد بے سود ثابت ہوئی۔ مجھے زبردستی اندر لے جایا گیا اور جیسے میں نے اندر کا منظر دیکھا میرا دل رک سا گیا۔ یہاں پہلے سے کئی لڑکیاں موجود تھیں، سب کے چہروں پر خوف، بے بسی اور درد کی کہانی لکھی ہوئی تھی۔ کچھ روتی ہوئی، کچھ خاموشی سے دیوار سے لگی بیٹھی، اور کچھ ایسی بھی تھی جو شاید بہت عرصے سے اس قید میں تھی کہ اب انہوں نے چیخنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ جگہ، یہ ایک اور قید خانہ ہے۔ مجھے زبردستی ایک کمرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ یہ سب کبھی ختم نہیں ہوگا، ہے نا؟ میں نے سوچا تھا کہ میں بچ نکلی، لیکن یہ سب ایک دھوکہ تھا۔ تم نہیں آئی ہو؟ ایک مدھم آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے آنسو پونچھے اور دیکھا ایک لڑکی میرے قریب بیٹھی تھی۔ یہ جگہ کیا ہے؟ میں نے بمشکل کہا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سب قید ہیں، جہاں سے کوئی آسانی سے باہر نہیں جا سکتا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا کوئی بھی یہاں سے نہیں بچ پایا؟ وہ خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، بس وہی جنہوں نے ہار مان لی۔ میری مٹھیاں سختی سے بند ہو گئی۔ نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی۔ یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور میں اس بار ہر قیمت پر آزاد ہونے والی تھی۔ میرے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ میں کسی ٹھنڈی سخت فرش پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو، ذہن میں بے شمار سوالات۔ کیا میری زندگی ہمیشہ کے لیے قید ہو چکی ہے؟ میں نے سر اٹھایا اور ارد گرد دیکھا۔ اس کمرے میں میرے علاوہ کئی اور لڑکیاں بھی تھیں، سب مختلف عمروں کی، مگر ایک چیز سب میں یکساں تھی، ان کے چہرے پر بے بسی اور درد۔ یہ سب کون تھی؟ اور سب سے اہم بات، یہاں کب سے تھی؟ میرے قریب بیٹھی ایک لڑکی نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ تم نہیں آئی ہو نا، ہے نا؟ میں نے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ تقریباً میری عمر کی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایسا سکون تھا جو میں نے باقی لڑکیوں میں نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، میری آواز کانپ رہی تھی۔ یہ جگہ، یہ کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا قریب ہوئی اور دھیرے سے بولی، یہ ایک ایسی قید ہے جہاں سے کوئی آسانی سے نہیں نکل سکتا۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ تم کون ہو؟ میں نے سوال کیا۔ میرا نام عائشہ ہے، میں یہاں پچھلے 3 سالوں سے قید ہوں۔ 3 سال؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مگر تم نے کبھی بھاگنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کی تھی، بار بار کی تھی، مگر یہاں کے لوگ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی کو بھاگنے نہیں دیتے۔ میری سانس بے ترتیب ہو گئی۔ یہاں کے پیچھے کون ہے؟ عائشہ نے ایک پل کے لیے دروازے کی طرف دیکھا، جیسے یقین کر رہی ہو کہ کوئی سن نہ رہا ہو، پھر آہستہ سے بولی، یہ سب کوئی عام مجرم نہیں، یہ بہت اوپر تک جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے پاس پیسہ، طاقت اور اثر و رسوخ سب کچھ ہے۔
پولیس بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ تو کیا ہم کبھی بھی یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے؟ کبھی نہیں۔ عائشہ نے میری آنکھوں میں دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، صرف وہی باہر جا سکتا ہے جو لڑنے کی ہمت رکھتا ہو۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹنے کی بجائے جڑنے لگا ہو۔ میں لڑ سکتی ہوں۔ کیا تمہارے پاس کوئی منصوبہ ہے؟ میں نے عائشہ سے پوچھا۔ وہ خاموش ہو گئی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر بولی، پلان بنانے کا وقت آ چکا ہے، لیکن اس بار ہمیں کوئی غلطی نہیں کرنی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہاں کا ہر در و دیوار چاہے میری قید کا حصہ ہو، مگر میں جانتی تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہوں گی۔ اس بار میں ہر حال میں باہر نکلوں گی۔ مجھے لگا تھا کہ میں اب کسی بھی چیز پر حیران نہیں ہو سکتی، مگر جو حقیقت میرے سامنے آئی اس نے میری روح تک ہلا کر رکھ دی۔ عائشہ نے گہری سانس لی اور کہا، یہاں کا نظام باہر کی دنیا سے جڑا ہوا ہے، اور جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں یہاں لانے والی وہی امیر عورت ہے جس نے تمہیں نوکری دی تھی۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ کیا وہ عورت، وہ جو معصوم بن کر مجھ سے نرمی سے بات کرتی تھی؟ ہاں وہی، عائشہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ وہ صرف تمہیں نہیں بلکہ کئی اور لڑکیوں کو اسی طرح جال میں پھنسا چکی ہے۔ مجھے لگا جیسے میرا دماغ سن ہو گیا ہو۔ تو یہ سب ایک کھیل تھا؟ وہ اشتہار، وہ ملازمت، وہ خوبصورت گھر، سب کچھ ایک جال تھا؟ میرے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، میں نے غصے سے کہا۔ ہمیں نکلنا ہوگا عائشہ، میں نے سرگوشی میں کہا۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ مگر کیسے؟ یہاں پہرے دار ہر جگہ ہے، ہر دروازہ لاک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اگلے دن جب ہمیں کام کے لیے باہر لے جایا گیا، میں نے ایک ایسے چہرے کو دیکھا جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سامنے وہی امیر عورت کھڑی تھی جس نے مجھے نوکری کے بہانے اس جہنم میں دھکیلا تھا۔ یہ سب تم کروا رہی ہو؟ میں نے حیرت اور غصے سے بڑبڑایا۔ وہ عورت میری طرف دیکھ کر مسکرائی جیسے میں کچھ نہ جانتی ہوں۔ پاگل لڑکی، تمہیں لگا تھا کہ وہ نوکری واقعی تمہارے لیے تھی؟ تمہیں چن لیا گیا تھا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میرا دل غصے اور بے بسی سے دہل گیا۔ یہ سب پہلے سے طے شدہ تھا۔ میں ایک شکار تھی۔ اس انکشاف کے بعد میرے اندر آگ لگ چکی تھی۔ میں اور عائشہ رات کے وقت سرگوشی میں بات کر رہے تھے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا، ہمیں ہر قیمت پر نکلنا تھا۔ سب سے پہلے ہمیں پہرے داروں کی حرکات پر نظر رکھنی ہوگی، عائشہ نے کہا۔ اگلے دن ہم دونوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ ہم نے دیکھا کہ گارڈز ہر 2 گھنٹے بعد اپنی شفٹ تبدیل کرتے تھے، اور پچھلے دروازے کی طرف پہرا سب سے کمزور تھا۔ یہی ہمارا موقع ہوگا، میں نے کہا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ دروازے کا تھا جو ہر وقت لاک رہتا تھا۔ ہمیں کوئی چابی چاہیے، عائشہ نے کہا۔ ہم نے ایک ملازمہ کو چالاکی سے ٹٹولا اور ہمیں معلوم ہوا کہ رات کے کھانے کے بعد پہرے دار چند منٹوں کے لیے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اسی وقت ہمیں چابی چرانا ہوگی، میں نے فیصلہ کیا۔ اگلی رات جب کھانے کے برتن سمیٹے جا رہے تھے، میں نے موقع دیکھ کر ایک پہرے دار کے بیلٹ سے چابی نکال لی۔ میرا دل دھڑکنے لگا، اگر وہ مڑ کر دیکھ لے تو، مگر خوش قسمتی سے اس نے محسوس نہیں کیا۔ میں نے جلدی سے چابی اپنے کپڑوں میں چھپا لی اور عائشہ کو اشارہ کیا، ہم تیار ہیں۔ آدھی رات کا وقت تھا، پورا احاطہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہم آہستہ آہستہ اپنے کمروں سے باہر نکلے، دل میں خوف مگر ذہن میں صرف ایک ہی چیز، آزادی۔ جیسے ہم پچھلے دروازے کے قریب پہنچے، میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چابی نکالی اور دروازے میں ڈال دی۔ چابی گھومی اور دروازہ کھل گیا۔ میری آنکھوں میں امید کی چمک جاگی، مگر عائشہ نے میرا ہاتھ زور سے دبایا۔ آہستہ، وہ سرگوشی میں بولی۔ ہم دروازے سے باہر نکلے، مگر جیسے ہی ہم نے پہلا قدم آگے بڑھایا، کسی نے پیچھے سے زور سے کہا، رک جاؤ۔ ہمارے قدم وہیں جم گئے۔ ہم نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا، 2 گارڈز ہمارے سامنے کھڑے تھے، آنکھوں میں وحشت اور ہاتھ میں لاٹھیاں۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ کیا ہمارا منصوبہ ناکام ہو گیا؟ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں کہا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی چیز تھی، اگر ہم پکڑے گئے تو ہم کبھی دوبارہ باہر کی دنیا نہیں دیکھ پائیں گے۔
عائشہ نے میری طرف دیکھا اور میں نے اس کی آنکھوں میں وہی خوف محسوس کیا جو میرے دل میں تھا، مگر ساتھ ہی وہاں کچھ اور بھی تھا، ہمت۔ نور، پیچھے مت ہٹنا، وہ سرگوشی میں بولی۔ گارڈز ہمارے قریب آ رہے تھے۔ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، نہ کوئی مدد، بس ایک ہی راستہ تھا، دوڑنا۔ عائشہ نے بجلی کی تیزی سے زمین پر پڑی ریت اٹھائی اور گارڈز کی آنکھوں میں پھینک دی۔ اب بھاگو، وہ چیخی، اور ہم دونوں پوری قوت سے دوڑ پڑی۔ گارڈز پیچھے چیختے رہ گئے، مگر ہمیں پرواہ نہیں تھی۔ ہم راہداریوں میں دوڑتے رہے، اندھیرے میں راستہ تلاش کرتے رہے۔ بس تھوڑا اور، میں نے خود کو تسلی دی۔ حویلی سے باہر، مگر خطرہ ابھی باقی تھا۔ ہمیں سامنے ایک کھلا دروازہ نظر آیا جو باہر کی سڑک کی طرف جاتا تھا۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے، عائشہ نے دروازہ پوری قوت سے دھکیل کر کھول دیا۔ ہوا کے ایک تیز جھونکے نے ہمارے چہروں کو چھوا۔ ہم باہر آ چکے ہیں، مگر یہ آزادی کا جشن منانے کا وقت نہیں تھا۔ پیچھے سے گارڈز ہمارے تعاقب میں تھے۔ یہاں رک جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا، ایک رخت آواز گونجی، مگر ہم نہیں رکی۔ سڑک تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، دور کہیں کچھ مدھم روشنی تھی، مگر ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ وہاں تک پہنچنا ممکن ہوگا یا نہیں۔ نور، جلدی کرو، عائشہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں مزید تیزی سے دوڑنے لگی۔ پیچھے سے گاڑی کے انجن کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ میرا سانس تیز ہو چکا تھا، جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، مگر رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہماری سانسیں بے ترتیب تھیں، دل خوف سے بے قابو ہو رہا تھا، اور پیر تھکن سے جواب دے رہے تھے، مگر ہم رک نہیں سکتے تھے۔ پیچھے خطرہ تھا، آگے اندھیرا، اور بیچ میں ہم، دو زندگیاں جو بقا کی جنگ لڑ رہی تھیں۔ عائشہ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے وہ مجھے یہ یقین دلانا چاہتی ہو کہ ہم اس جہنم سے ضرور نکلیں گے۔ کہاں جائیں؟ میں نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ کسی محفوظ جگہ، عائشہ نے سرگوشی کی، لیکن کیا کوئی جگہ واقعی محفوظ ہوگی؟ یہ سوال ہمارے سروں پر تلوار بن کر لٹک رہا تھا۔ ہم ایک سنسان سڑک کے کنارے رکی، دونوں طرف اندھیرا تھا اور دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پھر ہماری نظریں ایک مدھم روشنی پر جا ٹکی، ایک پرانی بسیدت سی جھونپڑی جس کی کھڑکی میں ایک مدھم چراغ جل رہا تھا۔ وہاں کوئی رہتا ہے، میں نے عائشہ کی طرف دیکھ کر کہا، مگر کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ہمت کر کے آگے بڑھیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ہماری دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک بزرگ شخص باہر آیا۔ اس کی داڑھی سفید تھی، آنکھوں میں گہری سنجیدگی اور چہرے پر شفقت جھلک رہی تھی، مگر وہ ہمیں شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز بھاری اور گہری تھی۔ براہ کرم ہماری مدد کریں، عائشہ نے جلدی سے کہا۔ ہم بہت مشکل میں ہیں، کوئی ہمیں مار ڈالے گا۔ بزرگ آدمی نے چند لمحے ہمیں غور سے دیکھا، پھر دروازہ اور تھوڑا کھولا۔ اندر آ جاؤ۔ کیا واقعی ہم محفوظ تھے؟ ہم اندر داخل ہوئیں۔ کمرہ چھوٹا تھا، دیواروں پر پرانے برتن اور چند کتابیں رکھی تھیں۔ لکڑی کی میز پر چراغ چل رہا تھا، جس کی روشنی میں بزرگ آدمی کا چہرہ مزید پراسرار لگنے لگا۔ بیٹھو، اس نے ہمیں اشارہ کیا۔ ہم دونوں زمین پر بیٹھ گئیں، سانسیں ابھی تک بے قابو تھیں۔ اب بتاؤ، تم کون ہو؟ عائشہ نے گہری سانس لی اور کہا، ہم اس قید سے بھاگے ہیں جہاں لڑکیوں کو قید کر کے رکھا جاتا ہے، ان کی زندگیوں کو برباد کیا جاتا ہے۔ بزرگ کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، وہ آہستہ سے بولا، لیکن کسی کے پاس ثبوت نہیں تھا۔ تم دونوں کیسے بچ کر نکل آئے؟ ہمت کر کے، میں نے کہا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتے، وہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے ہر جگہ جائیں گے۔ میرا دل بیٹھنے لگا، تو ہم یہاں بھی محفوظ نہیں؟ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عائشہ نے پریشانی سے پوچھا۔ بزرگ نے گہری سانس لی۔ اگر تم واقعی آزاد ہونا چاہتی ہو تو تمہیں ان لوگوں کو بے نقاب کرنا ہوگا، مگر وہ بہت طاقتور ہیں، میں نے کہا۔ انہوں نے سب خرید رکھا ہے، پولیس، سیاستدان، قانون، سب۔ طاقتور لوگ بھی گر سکتے ہیں اگر ان کے خلاف سچ کھڑا ہو، بزرگ نے کہا۔
ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. کیا ہم واقعی ان درندوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں یا یہ شخص بھی ہمیں کسی اور چکر میں پھنسانے والا تھا؟ لیکن آپ ہماری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے شک بھری نظروں سے بزرگ کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایک درد ابھرا اور اس نے آہستہ سے کہا، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو بھی اسی جہنم میں کھو دیا تھا. میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. کیا؟ عائشہ نے بے یقینی سے پوچھا. ہاں، بزرگ نے سردہ بھری. سالوں پہلے میری بیٹی بھی انہی لوگوں کے جال میں پھنس گئی تھی. میں اسے نہیں بچا سکا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور بیٹی اس ظلم کا شکار نہ ہو. ہم خاموش ہو گئے. تو پھر کیا تم دونوں تیار ہو؟ بزرگ نے سوال کیا. میں نے عائشہ کی طرف دیکھا اور اس نے میری طرف. ہم جانتی تھیں کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، مگر اگر ہم خاموش رہیں تو ہم ہمیشہ بھاگتی رہیں گی. ہم تیار ہیں، میں نے مضبوط آواز میں کہا. یہ فرار کا خاتمہ نہیں تھا، یہ جنگ کی شروعات تھی. ہم سانس پھولنے کے باوجود دوڑ رہی تھی. رات کی تاریکی میں ہر سایہ ہمیں خطرہ لگ رہا تھا. ہر آہٹ پر دل دہل رہا تھا. پیچھے سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی. وہ ہمیں ڈھونڈ رہے تھے. ہم زیادہ دیر تک یوں نہیں بھاگ سکتی، عائشہ ہانپتی ہوئی بولی. میرے جسم میں مزید بھاگنے کی ہمت نہیں تھی، مگر رکنا بھی موت کے برابر تھا. ہمیں کہیں پناہ لینا تھی، کسی ایسے شخص کے پاس جانا تھا جو ہماری مدد کر سکے. ہم سنسان سڑک کے کنارے ایک پرانی حویلی کے قریب پہنچی. دروازہ لکڑی کا تھا، باہر ایک چراغ چل رہا تھا. شاید یہاں کوئی ہو جو ہماری مدد کر سکے. عائشہ نے دروازے کی طرف اشارہ کیا. میرے دل میں خوف تھا. اگر یہ بھی کوئی جال ہوا تو؟ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں نور. عائشہ نے میرے ہاتھ کو زور سے دبایا. میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا. چند لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک عمر رسیدہ شخص باہر آیا. اس کی سفید داڑھی، آنکھوں میں شفقت، مگر ماتھے پر سنجیدگی کی لکیریں تھیں. کون ہو تم؟ اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی گہری آواز سنائی دی. میں نے جلدی سے کہا، براہ کرم ہماری مدد کریں، ہمارے پیچھے لوگ ہیں، وہ ہمیں دوبارہ قید میں ڈال دیں گے. اس نے ہمیں غور سے دیکھا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر دروازہ اور تھوڑا کھولا. جلدی اندر آ جاؤ. ہم اندر داخل ہوئیں اور دروازہ فوراً بند کر دیا گیا. اندر لکڑی کا فرش تھا، ایک پرانی کرسی اور دیوار پر کچھ خاندانی تصویریں. بیٹھو، بزرگ نے ہمیں اشارہ کیا. ہم تھکن سے زمین پر بیٹھ گئے. دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا. اب بتاؤ، تم کون ہو؟ عائشہ نے گہری سانس لی اور کہا، ہم اس قید سے بھاگے جہاں لڑکیوں کو باندھ کر رکھا جاتا ہے، ان کی زندگی برباد کر دی جاتی ہے. بزرگ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی. میں جانتا تھا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. وہ آہستہ سے بولا، لیکن کسی کے پاس ثبوت نہیں تھا. تم دونوں کیسے بچ کر نکل آئے؟ میں نے کپ کپاتے ہوئے کہا، بس ہمت کر کے. تم دونوں یہاں محفوظ ہو، لیکن زیادہ دیر نہیں. وہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے ہر جگہ جائیں گے، اس نے کہا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے پوچھا. بزرگ نے گہری سانس لی. اگر تم واقعی آزاد ہونا چاہتی ہو تو تمہیں ان لوگوں کو بے نقاب کرنا ہوگا. عائشہ اور میں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. کیا ہم واقعی ان درندوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں یا یہ شخص بھی ہمیں کسی اور چکر میں پھنسانے والا تھا؟ زندگی میں پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ میری آواز کی طاقت ہو سکتی ہے. میں جو کل تک ایک بس قیدی تھی، آج لوگوں کے سامنے کھڑی اپنی کہانی بیان کر رہی تھی. میرے لفظ بھاری تھے، آنکھوں میں آنسو، مگر آواز میں وہ عزم تھا جو میں نے کبھی خود میں محسوس نہیں کیا تھا. بزرگ نے ہمیں ایک ایسے وکیل تک پہنچایا جو ظالموں کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت رکھتا تھا. جب ہم نے اسے اپنی کہانی سنائی تو اس کی آنکھوں میں بھی غصہ ابھر آیا. یہ کیس عدالت میں لے جانا ہوگا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. کیس عدالت پہنچا تو میں نے پہلی بار ان لوگوں کے اصل چہرے دیکھے، وہ جو خود کو عزت دار کہتے تھے، جن کے پاس دولت اور رتبہ تھا. وہی لوگ میرے جیسے کئی مظلوموں کی زندگی برباد کر چکے تھے. انہوں نے کیس دبانے کی ہر ممکن کوشش کی، پولیس کو خریدا، جھوٹے گواہ کھڑے کیے اور یہاں تک کہ مجھے دھمکیاں بھی دلوائیں. اگر تم عدالت میں گواہی دی تو انجام برا ہوگا. ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی تھی. میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں، مگر میں جانتی تھی کہ اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ میری زندگی کی جنگ ہے
اور میں اسے جیت کر رہوں گی۔ عدالت میں جج کی نظریں مجھ پر تھیں۔ نور، تمہیں پورا موقع دیا جا رہا ہے، جو کہنا چاہتی ہو کہو۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، میں سچ بولوں گی، چاہے اس کی قیمت میری زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ عدالت میں گواہی دینے کے بعد میں جانتی تھی کہ میں نے ان درندوں کے خلاف ایک ایسی چنگاری جلا دی تھی جسے وہ کسی بھی قیمت پر بجھانا چاہتے تھے۔ میں اور عائشہ ایک محفوظ جگہ پر منتقل ہو چکے تھے، مگر میرے دل میں مسلسل ایک بے چینی تھی، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ رات کا وقت تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی کیس کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک کھڑکی کے باہر کوئی آہٹ سنائی دی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر اسی لمحے کھڑکی کا شیشہ زور سے ٹوٹا اور ایک سیاہ نقاب پوش اندر داخل ہوا۔ تمہیں جینے نہیں دیا جائے گا، اس نے غرا کر کہا اور مجھ پر جھپٹا۔ میں نے پوری طاقت سے خود کو بچانے کی کوشش کی، مگر وہ بہت طاقتور تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، میں نے قریب پڑی کرسی اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پر دے ماری۔ وہ لڑکھڑایا اور میں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر دروازہ کھولا اور باہر دوڑ لگا دی۔ عائشہ! میں چیخی۔ وہ مجھے مارنے آئے ہیں۔ عائشہ اور بزرگ شخص میرے چیخنے کی آواز سن کر باہر آئے، مگر تب تک وہ حملہ آور فرار ہو چکا تھا۔ میرے جسم پر لرزہ طاری تھا، مگر میرے دل میں ایک نئی طاقت آ چکی تھی۔ یہ لوگ جتنا چاہیں مجھے خاموش کرنے کی کوشش کریں، میں رکنے والی نہیں۔ اب میں انہیں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ میڈیا، وکلا، جج اور وہ سب چہرے جنہوں نے میری زندگی جہنم بنائی تھی، سب میرے سامنے موجود تھے۔ ان میں وہ امیر عورت بھی تھی جس نے مجھے نوکری کے بہانے پھنسایا تھا، وہ بوڑھا شخص بھی جس نے مجھے خریدا تھا، اور وہ تمام بااثر لوگ جو اس گھناؤنے نظام کا حصہ تھے۔ آج فیصلہ ہونا ہے۔ آج یا تو میں آزاد ہو جاؤں گی یا ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی جاؤں گی۔ کیس کا آغاز ہوا تو مخالف وکیل نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ نور جھوٹ بول رہی ہے، وہ چلایا۔ یہ سب ایک سازش ہے۔ ان عزت دار لوگوں پر ایسے الزامات لگانے کا کیا ثبوت ہے؟ میری انگلیاں مٹھی میں بھیج گئیں۔ پھر وہ لائی گئی جھوٹی گواہیاں پیش کرنے لگے، کچھ لڑکیاں جو خوفزدہ تھیں، کچھ وہ لوگ جو پہلے خرید لیے گئے تھے۔ نور خود وہاں اپنی مرضی سے گئی تھی۔ ایک جھوٹا گواہ بولا، وہ جھوٹ بول رہی ہے تاکہ پیسے بٹور سکے۔ دوسرا چلایا۔ میرا دل ڈوبنے لگا، لیکن پھر دروازہ کھلا اور وہ لوگ اندر آئے جنہوں نے میرا ساتھ دینے کی ہمت کی تھی۔ عائشہ، وہ ملازمہ جس نے مجھے فرار میں مدد دی تھی، اور کچھ اور قیدی لڑکیاں جو آخرکار سچ بولنے کے لیے تیار ہو چکی تھیں۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ عائشہ کی آواز کمرہ عدالت میں گونجی۔ نور سچ بول رہی ہے اور میں اس کی گواہی دیتی ہوں۔ پھر ملازمہ نے آگے بڑھ کر کہا، میں نے خود نور کو اس حویلی سے نکلنے میں مدد دی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک لڑکیاں سامنے آئیں اور سچ بولنا شروع کر دیا۔ جج کی نظریں سخت ہو گئی۔ کیا اب بھی کوئی شک ہے؟ مخالف وکیل پسینے میں شرابور ہو گیا۔ وہی طاقتور لوگ جو میری آواز کو دبانا چاہتے تھے، اب شرمندگی اور خوف میں مبتلا تھے۔ جج نے اپنی فائل بند کی اور فیصلہ سنایا۔ یہ تمام مجرم قصوروار ہیں۔ عدالت میں جیسے سنسنی پھیل گئی۔ انہیں قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جج کی آواز گونجی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں، جیت کے تھے۔ چند دن بعد جب سب کچھ ختم ہو گیا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں صرف اپنی زندگی پر نہیں، بلکہ ان تمام لڑکیوں کی زندگیوں پر بھی کام کروں گی جو میری طرح اس جہنم سے گزرے ہیں۔ میں نے ایک تنظیم بنائی جو ایسی لڑکیوں کو بچانے، ان کی حفاظت کرنے اور ان کی آواز بلند کرنے کے لیے کام کرے گی۔ یہ میرا مقصد بن چکا تھا۔ اب کسی اور نور کو بیچنے کی ہمت کوئی نہ کرے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی اسے دبانے کی کوشش کرے۔ کبھی بھی غیر حقیقی اور مشکوک مواقع پر فوراً یقین نہ کریں، ہمیشہ تحقیق کریں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔